امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا عقیدہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کے بارے میں گفتگو کی ہے؟ میں نے چند لوگوں کو آپ کے عقیدہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے سنا ہے، براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی بغیر کسی اختلاف کے ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تمام اہل علم کا آپ کی جلالت قدر اور امامت پر اتفاق ہے۔ علی بن عاصم کہتے ہیں، اگر ابو حنیفہ کے علم کا ان کے زمانے کے لوگوں کے علم سے وزن کیا جائے تو ان پر بھاری ہو جائے گا۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ سب سے بڑے فقیہ تھے۔ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمام لوگ فقہ کے لیے ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ خریبی کہتے ہیں، ابو حنیفہ کے بارے میں حاسد یا جاہل ہی زبان درازی کر سکتا ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فقہ اور دقیق فقہی مسائل میں امامت کا درجہ آپ کے پاس ہے، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں، اگر کسی کے نزدیک دوپہر ثابت کرنے میں بھی دلیل کی ضرورت ہو تو کوئی چیز بھی اس کے ہاں درست نہیں ہو سکتی۔ آپ کی سیرت کو جمع کیا جائے تو 2 جلدوں کی ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو اور ان پر رحم فرمائے۔ آپ 150 ہجری میں پیٹ کی بیماری سے شہید ہوئے۔ مزید تفصیلات کے لیے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 390 تا 403 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ توحید، اثبات صفات، تردید جہمیہ، تقدیر، مقام صحابہ اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے ایمانی مسائل میں منہج السلف کے بالکل موافق اور ائمہ مذاہب کے طریقہ پر تھا۔ چند ایک مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منہج السلف کی مخالفت نقل کی گئی ہے۔ مثلاً انہوں نے کہا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، اور ان کے نزدیک ایمان صرف دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، اور یہ کہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں۔ ابن عبد البر اور ابن ابی العز کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے ان نظریات سے رجوع کر لیا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التمہید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 247، شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 395۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن الخمیس کی کتاب اعتقاد الائمۃ الاربعہ صفحہ نمبر 3 تا 8 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام مشہور ائمہ کرام اللہ رب العزت کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جا سکے گا۔ یہی تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا عقیدہ ہے۔ یہی ان ائمہ کا مذہب ہے جن کے پیروکار موجود ہیں، مثلاً مالک بن انس، ثوری، لیث بن سعد، الاوزاعی، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق رحمہم اللہ اجمعین۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے منہاج السنۃ النبویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54۔ اسی طرح عقیدہ طحاویہ جس کے مؤلف ابو جعفر الطحاوی حنفی ہیں، ان کو چند مسائل کے علاوہ منہج اہل سنت والجماعت کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء اسلام کے ہاں یہ کتاب بہت نشر ہوئی، حتیٰ کہ بہت سی مساجد، اداروں اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ پڑھائی جانے لگی۔ امام طحاوی کتاب کے مقدمہ صفحہ نمبر 1 میں لکھتے ہیں، اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کا تذکرہ فقہائے کرام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رحمہم اللہ کے نظریے اور اصول دین کے بارے میں ان کے اعتقاد کے مطابق ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کو مانا کرتے تھے۔
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت سے پیروکار عقائد میں اشعری اور ماتریدی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے حنفی مذہب میں سلف صالحین کے عقیدہ کی مخالفت آ گئی، بلکہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ان کے مخالف ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب منسوب بہت سی باتیں ثابت نہیں ہوتیں، بلکہ یہ ان کے ماننے والوں کی بات ہوتی ہے جو اپنے تئیں ان کے مذہب کی جانب نسبت رکھتے ہیں۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں، واضح رہے کہ یہ مخالفات ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے شاگردوں کی جانب سے ہے، کیونکہ ان میں اکثر قابل اعتبار درجہ سے گری ہوئی ہیں جنہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ پسند نہیں کرتے تھے۔ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 226۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لکھا جانے والا رسالہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ انہوں نے خود لکھوایا ہو اور پھر ان سے ان کے کسی شاگرد نے لے لیا ہو، جس کا نام الفقہ الاکبر ہے۔ اس رسالے میں سے کچھ عبارتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حمویہ میں نقل کر چکے ہیں، ایسے ہی ابن ابی العز طحاویہ کی شرح میں، لیکن لگتا ہے کہ صحیح عقیدہ سے منحرف کچھ متأخرین کی جانب سے اس میں تبدیلی کی گئی ہے اور بہت سی تعویلیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ کچھ نے اس کی شرح اشعری مذہب کے مطابق بھی کی ہے اور کچھ نے منکرین صفات کے مذہب پر اس کی شرح کرتے ہوئے سلف کے عقیدہ کا انکار کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے اساتذہ سے علم حاصل کیا جو تعویل، تحریف صفات وغیرہ کے قائل تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الشیخ ابن جبرین جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 63۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ اور ائمہ اربعہ تمام سلفی منہج پر تھے۔ ہاں، کسی نہ کسی سے غلطی ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے ماننے والے ایک طرف ہیں جبکہ ان کے ائمہ کرام دوسری جانب ہیں۔ اس لیے متفقہ ائمہ کرام جن کی جلالت قدر، عدل پسندی اور امامت پر سب لوگوں کا اتفاق ہو چکا ہے، ان کے بارے میں زبان درازی سے گریز کرنا واجب ہے، کیونکہ علماء کرام کا گوشت زہر آلود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو علماء کرام کی چغلیاں اور غیبتیں کرتا ہے وہ ایک بہت بڑے خطرے پر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے کسی کو اپنا رہنما بنانے کے لیے اس کا درست عقیدہ کافی ہے، پھر اس کی جو بات صحیح عقیدہ کے مخالف ہو اسے ترک کر دے، اور علماء، صلحاء اور فضلاء امت کی عزت و آبرو میں نکتہ چینی کرنے کی کوشش مت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ذہبی اور ابن کثیر رحمہم اللہ وغیرہ اور دیگر مؤرخین اسلام نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سوانح بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی جس سے آپ کی شان میں کوئی کمی آئے۔ حقیقت میں یہی علم و تقوی ہے، اور علماء کرام کے حقوق کی ادائیگی اور احترام کرنے کے لیے کم از کم یہی ان کے بارے میں ہم پر واجب ہے۔ کچھ تاریخی کتابوں میں مذکورہ بالا حقوق کے منافی چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں، مثلاً خلق قرآن کا مسئلہ، تو ان کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سے خلق قرآن کے بارے میں کوئی بات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد اس مسئلہ کو بالکل بند کر دیا گیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عزت و احترام کیا جانے لگا اور دین میں امامت کے درجے پر فائز رکھا گیا۔ شیخ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ اس قسم کے مسائل اچھالنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ تقریباً 700 سال پہلے گزر جانے والے علماء کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے اور ان کے بارے میں اچھے کلمات کہے جائیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التنکیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101۔ چنانچہ اس بنا پر کسی کو صاحب علم و فضل ائمہ کرام جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں ان کے عقیدے کے بارے میں زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں، اور جو کوئی اس جرم کا مرتکب ہوگا وہ سزا کا مستحق ہے، تاکہ اسے اس قسم کے قبیح فعل سے روکا جائے۔ مزید تفصیلی گفتگو کے لیے ڈاکٹر الخمیس حفظہ اللہ کی کتاب اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے سوال نمبر 46992 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 158755۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔